بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب اور حیرت انگیز خصوصیات نصیب ہوئی ہیں۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی تو چھری گلا نہ کاٹ سکی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات ہی کمال تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی باکمال اور بے مثال شخصیات تھے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو اور ان کے حیرت انگیز حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے واقعات اور مکی زندگی میں اسلام کے لیے خدمات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ کیوں مارا تھا، اور ہاں، ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو سب سے بڑے عاشق رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور اس دور میں رونما ہوئے اہم واقعات بھی بتائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ محترم خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کسی کا میرے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جسے میں نے چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کیونکہ اس کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن انہیں اللہ ہی دے گا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ پہلے بمطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد حضرات میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا ہے، جبکہ خواتین میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی اشاعت میں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے موقع پر آپ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں۔ آپ نے وہ سب کی سب راہ خدا میں خرچ کر ڈالیں۔ ایک مرتبہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ابو قحافہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم آسمان میں رہنے والے بھی انہیں پہچانتے ہو؟ جبریل امین نے عرض کی، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، حضرت ابو بکر کا زمین کی نسبت آسمانوں پر زیادہ شہرہ ہے، وہاں ان کا نام حلیم ہے۔ حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد ازاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ جب حضرت ابو بکر کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں۔ لہٰذا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔
नादरीन, आपका लक़ब अतीक भी था, जिसकी निस्बत हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं एक दिन अपने घर में थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिमुर्रज़मान सहन में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए, तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखकर अपने असहाब से इरशाद फरमाया, जो दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना चाहे वो अबू बकर को देख ले। नाज़रीन, हज़रत अबू बकर के वालिद और वालिदा दोनों की जानिब से हज़ूर से सिलसिला नसब 7वीं पुश्त में मिल जाता है, क्योंकि आपके वालिदैन आपस में अमज़ाद थे। वालिद की जानिब से सिलसिला नसब ये है: अबू कहाफ़ा उस्मान बिन आमिर बिन अमरू बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरा बिन काब, और वालिदा की जानिब से सिलसिला नसब ये है: उम्मुल खैर सलमा बिनते सखर बिनते अमरू बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरा बिन काब। नाज़रीन, हज़रत सैयदना रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम आसमानी वही के मानित था। वो इस तरह कि आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हुए थे। वहाँ आपने एक ख्वाब देखा जो बहीरा नामी राहिब को सुनाया। उसने आपसे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फरमाया, मक्का से। उसने फिर पूछा, कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हो? फरमाया, कुरैश से। पूछा, क्या करते हो? फरमाया, ताजिर हूँ। वो राहिब कहने लगा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा फरमा दिया तो तुम्हारी कौम में ही एक नबी मबूस फरमाएगा, उसकी हयात में तुम उसके वज़ीर होगे और विसाल के बाद उसके जानशीन। आम हालात में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहायत ही नर्म मिजाज थे। ऐसे मालूम होता था कि सख्ती, खुफगी और गुस्से से तो आशना ही नहीं है। धीमे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बात करते, मगर इस्लाम के मामले में इंतहाई गैरतमंद और बहुत सख्त थे। मदीना मुनव्वरा के यहूदियों और मुनाफिकों की तंज़िया बातों पर तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद गुस्से में आते ही थे, मगर अगर कभी अपने करीबी रिश्तेदारों की तरफ से भी उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेअदबी का हल्का सा भी शायबा होता तो उस पर सख्त रद्द अमल का इजहार फरमाते। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा ने कबूल इस्लाम से पहले एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात कह दिए। बल्कि इमाम कर्तबी फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा ने जब कलमा नहीं पढ़ा था, ये उस वक्त की बात है कि अबू कहाफ़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप की इस नापाक जसारत को बर्दाश्त न कर सके और अपने वालिद को थप्पड़ मार दिया, जिससे वो मुंह के बल गिर गए। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद ने इस तरह आपको गाली दी और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। जनाब रहमतुल्लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए सिद्दीक़, वाकई तूने ऐसा किया? अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, आइंदा ऐसा न करना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने मोहब्बत हबीब किबरिया से सरशार होकर जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको बरहक नबी बनाकर भेजा, मेरे पास तलवार होती तो आपके नामूस पर हमला करने की वजह से अपने बाप को कत्ल कर देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू कहाफ़ा फ़तह मक्का तक निहायत इस्तक़लाल के साथ अपने आबाई मज़हब पर कायम रहे। फ़तह मक्का के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, वो अपने फ़र्जंद सईद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाफ़ पीरी को देखकर फरमाया कि उन्हें क्यों तकलीफ़ थी, मैं खुद उनके पास पहुँच जाता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से उनके सीने पर हाथ फेरा और कलमात तैयबात तलकीन करके मुशर्रफ बा सलाम फरमाया। हज़रत अबू बकर के वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी उम्र पाई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने फ़र्जंद अर्जमंद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद भी कुछ दिनों तक ज़िंदा रहे। आखिर उम्र में बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, आँखों की बसारत जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। आपकी वालिदा भी मुसलमान होकर फ़ौत हुई। बल्कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने को एक ऐसा शर्फ़ हासिल है जो उस घराने के अलावा किसी और मुसलमान घराने को हासिल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी सहाबी, उनके वालिद हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी, आपके तीनों बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सहाबी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते भी सहाबी। आपकी बेटियां हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सैयदा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनते अबी बकर भी सहाबियात और आपके नवासे भी सहाबी हुए। नाज़रीन, जैसा कि अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज ना था और बहैसियत मजमूई अरब एक अनपढ़ कौम थे,
البتہ خاص خاص لوگوں کو پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفا کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلا لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسی بری عادات سے ہمیشہ دور رہے۔ ناظرین، قریش کی ساری قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی، اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سال میں 150 لوگ ہی مسلمان تھے تو وہ سب ارکم بن ابی ارکم کے گھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جب مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کل رقم صرف 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر کو کہا، بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور تنومند غلاموں کو آزاد کراتے تو تمہارے احسان مند رہتے اور مشکل وقت میں تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کراتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا تو پتہ چلنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری وہاں پر پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت وہاں سے روانہ کیا، تو کفار نے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر تک چھوڑ آیا۔ تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہیں کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے، اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں اور ابھی کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ ام جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں، ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ ام الخیر نے کہا، ہاں چلو۔ ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض سے ناگفتہ بے تھی۔ وہ ابو بکر کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لے گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، وہ اب کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں ہے۔ ابو بکر کہنے لگے، میں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے درخواست کی کہ یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے، آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر کی ماں مسلمان ہو گئیں۔ ناظرین، اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کا حکم دیا تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا۔ تو ناظرین، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرماتے ہوئے مکہ سے باہر نکلے، وہاں ایک مشرک قبیلے کا سردار ربیعہ جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تکریم کرتا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ واپس لایا اور کفار سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ کفار نے ربیعہ کی بات مان لی اور اسے کہا کہ ابو بکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کر لیا کریں، وہاں جس طرح چاہیں نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں اور نہ اس کا اظہار کریں، کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ قبیلہ کے سردار ربیعہ نے یہ باتیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر رہ کر کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رہتا، پس پھر کیا تھا، مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا، سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے۔ اس صورتحال سے اکابر مشرکین قریش گھبرائے اور سب نے ربیعہ کو بلا بھیجا۔ تب ان سب نے کہا کہ ہم نے تو ابو بکر کو اس لیے امان دی تھی کہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کریں گے، لیکن اب ہمیں ڈر اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہاری امان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کو ہم توڑ دیں۔ تو ربیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی امان سے خوش ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مکہ ہی میں موجود تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم ملا، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہجرت سے پہلے ایک عظیم الشان واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقوع پذیر ہوا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو معراج پر گئے اور اگلی صبح مکہ کے لوگوں کو معراج کے متعلق بتایا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تصدیق چاہی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقینی طور پر سچ ہے۔ اس گواہی پر آپ رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب ملا۔ ناظرین، اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بلکہ بعض وہ صحابہ بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا جلدی نہ کرو، امید ہے کہ مجھے بھی جلد اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ کے ساتھ ہجرت کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں 4 مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہجرت کا حکم ملا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ دن بھر کی خبر رات کو آ کر سنانا، ہم فلاں جگہ ہوں گے، اور اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی کہ بکریاں چراتے ہوئے ادھر آ کر ہمیں دودھ دے جایا کرنا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء آپ کو کھانا پہنچانے آتی۔ ابو بکر اپنے گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، اور جب پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہنچے۔ یہ مکے کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ راستے میں زمین پتھریلی کے پاؤں زخمی ہو گئے اور غار ثور ان کی پہلی منزل بنا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اس غار میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں داخل ہونا چاہا تو حضرت ابو بکر نے کہا، اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں ابھی داخل نہ ہو، پہلے میں اندر جاتا ہوں تاکہ اگر اس میں کوئی موذی چیز جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہو اور وہ ضرر پہنچائے تو مجھ کو ضرر پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہو گئے، اس کو جھاڑ جھٹک کر صاف کیا۔ انہوں نے غار کے ایک کونے میں کئی سوراخ بھی دیکھے تھے، ان میں سے بیشتر سوراخوں کو انہوں نے اپنے تہبند سے چیتھڑے پھاڑ کر بند کر دیا، اور جو 2 سوراخ اس وجہ سے باقی رہ گئے کہ ان کو بند کرنے کے لیے تہبند کے چیتھڑوں میں سے کچھ نہیں بچا تھا، ان کے منہ میں وہ اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اڑا کر بیٹھ گئے تاکہ کسی زہریلے اور موذی جانور کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ پھر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب اندر تشریف لے آئیے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران ایک سوراخ کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر کے پاؤں کو کاٹ لیا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے اور اس ڈر سے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائے۔ آخر شدت تکلیف سے ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، ابو بکر یہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی زہریلے جانور یعنی سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر اپنی مبارک لعاب دہن ان کے پاؤں میں کاٹی ہوئی جگہ پر ٹپکا دیا اور تکلیف و اذیت کی جو کیفیت ان کو محسوس ہو رہی تھی وہ فوراً جاتی رہی۔ کفار آپ دونوں کی تلاش میں تھے اور ایک دن وہ غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرا گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کر، اور اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 افراد کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ رب العزت ہو؟ پھر 3 دن اور 3 رات بعد آپ دونوں غار ثور سے روانہ ہوئے۔ ناظرین، جیسا کہ کافر آپ دونوں کی تلاش میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر قافلے کا تعاقب سراقہ بن مالک نے کیا۔ دراصل اس نے 100 اونٹ انعام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی اور امان نامہ لکھوا لیا۔ ناظرین، پھر آپ دونوں مدینہ سے پہلے ایک بستی قبا پہنچے، وہاں آپ دونوں کا شاندار استقبال ہوا اور اسلام کی پہلی مسجد بھی آپ دونوں نے قبا میں ہی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ دونوں جب مدینہ پہنچے تو آپ دونوں کا وہاں کے لوگوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مسجد نبوی کی ابتدائی زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اسلام کو وقف کی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے جنگی کارناموں کی، تو غزوہ بدر میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور شرکت کی، کئی کفار کو قتل کیا۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی غلطی سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ ہوا تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق، غزوہ خیبر، بیعت رضوان، صلح حدیبیہ، فتح مکہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں قیصر روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانہ فرمائی اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ یہ اسلامی فوج قیصر روم کی لشکری طاقت کے مقابلے میں انتہائی کمزور، مگر جب اس فوج نے رومی قلعے کا محاصرہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے قیصر روم کے قلعہ میں ایسا زلزلہ آیا کہ پورا قلعہ مسمار ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور چشم زدن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ بلا شبہ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی بشارت دے کر اس فوج کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو حوازن کے خلاف غزوہ میں بھی نہ صرف شریک تھے بلکہ مرکزی کردار ادا کیا، بلکہ یہ بات بھی بہت معروف ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقے کا حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اوبا لباس جو سامنے سے کھلا ہوا اور اس کو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے پہنی ہوئی تھی، جس کو اپنے سینے پر خلال لکڑی کا ٹکڑا جس سے سوراخ کیا جاتا ہے سے جوڑا ہوا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عبا پہن کر اسے اپنے سینے پر ٹانکا ہوا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، انہوں نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کیا تو اپنے اس فکر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت تم پر سلام فرماتے اور تمہیں ارشاد فرماتے ہیں کیا تو اپنے اس فکر میں مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں اپنے رب کریم پر ناراض ہوں گا؟ میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں، میں اپنے رب کریم سے راضی ہوں۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے اس کو تسلیم کرتے۔ ناظرین، 9 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا۔ پھر شام کی جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو سپہ سالار مقرر کیا، جن کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ تو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سربراہی میں جنگ میں شرکت کا ارادہ کیا، لیکن وہ لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ناظرین، مسلمانوں کو سنبھالنے میں سب سے اہم کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھا۔ جب حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر جذباتی ہو کر ننگی تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو انہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ہی سمجھا کر حوصلہ دیا۔ عام مسلمانوں سے بھی ایک شاندار خطاب کیا جس سے تمام مسلمانوں نے اللہ کے حکم کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر یقین کیا، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اعلان کیا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو تم بے شک میرا حکم نہ ماننا اور اپنا نیا حاکم لے آنا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سنہری دور شروع ہوا، جس میں سب سے پہلے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا گیا۔ اس کے بعد بہت سے قابل ذکر کام کیے گئے، جیسا کہ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی صوبوں میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا متی ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں سب سے پہلا لشکر شام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ اس پر کافی لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اسامہ نوجوان ہے، کسی دانا بزرگ کو قیادت سونپ دیں، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس جنگ میں اسامہ کو سپہ سالار بنانے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور میں یہ حکم تبدیل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد فتنہ و ارتداد ختم ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور ایران کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد خدمت خلق میں سب سے آگے رہے۔ اس کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اکثر بھیڑ بکریاں خود ہی چرا لیتے تھے۔ محلے میں اگر کسی کا کوئی کام ہوتا تو وہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ ناداروں کی مدد کرنے میں،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلبی اور روحانی سکون محسوس کیا کرتے تھے، کمزوروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدہ لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے تو پھر بھی آپ کی معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو محلے میں ایک لڑکی کو یہ فکر ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب خلیفہ منتخب ہو گئے، اب ہماری مدد کون کرے گا، ہمارے کام کون انجام دے گا، ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا۔ اس لڑکی نے یہ گمان کیا کہ اپنے کام خود کرنا یا کسی اور کے کام کرنا خلیفہ وقت کی شایان شان نہیں ہے۔ خلیفہ یا بادشاہ کے سارے کام اس کے نوکر چاکر اور درباری کرتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اپنے کام خود کرے یا دوسروں کی بکریوں کا دودھ نکالے۔ لیکن قربان جائیے خلیفہ اول پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بات سنی تو ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں بکریاں دوں گا اور مجھے امید ہے کہ خلافت کا منصب مخلوق کی خدمت کرنے سے باز نہیں رکھے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک انسان تھے، سرکاری مال کا ایک پیسہ خود پر خرچ نہ کرتے تھے۔ ناظرین، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو اپنا جانشین منتخب کیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر بہت سخت مزاج ہے، تو آپ نے جواب دیا، ان پر جب بار خفت پڑے گا تو خود بخود نرم طبیعت ہو جائیں گے۔ ناظرین، مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شادیاں کی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی ام بکر تھی۔ ام بکر کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے تھا۔ انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام بکر کو طلاق دی۔ قتیلہ بنی عبد العزیٰ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ آپ کی بیوی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسلام لے آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ عبیبہ بنت خارجہ ایک انصاری کی بیٹی تھیں، ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم صحابیہ نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وصال کے بعد پیدا ہوئی تھیں، بلکہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام کی والدہ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ناظرین، اہل بیت پر حضرت ابو بکر بہت شفقت فرماتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ مجھے مردوں میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح تمام اصحاب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے اور پھر جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے اسی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ ناظرین، اب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال سناتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے، سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندھیرے 5 قسم کے ہیں اور ان کے چراغ بھی 5 قسم کے ہیں۔ پہلا قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دوسرا دنیا کی محبت اندھیرا ہے، اس کا چراغ تقوی ہے۔ تیسرا پل صراط اندھیرا ہے، اس کا چراغ یقین ہے۔ چوتھا گناہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ توبہ ہے۔ پانچواں آخرت اندھیرا ہے، اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عجز کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کی جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے۔ لوگوں کے اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہو اور وہ انہیں برے کاموں سے نہ روکیں تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقوی ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑے عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا رہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے۔ پاک دامنی فقیری کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، کثرت گریہ صفت خوف کی زینت ہے، اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمانوں پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ یہاں ناظرین حضرت ابو بکر صدیق کی غیبی سفارش کی انوکھی داستان بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں، اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی۔ عرض کرنے لگا حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا حضور میں اب پھر کیا کروں، میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے تو عثمان غنی کے پاس جا۔ شخص کہنے لگا مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی، تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل حوالہ مانگے گا۔ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کو بیمار تھوڑی ہو۔ شخص کہتا ہے میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے گا؟ شخص کہتا ہے کہ میں بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ باہر آئے اور میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھنی تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی، ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میں نے فوراً سے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا
دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ، کہتا ہے ابھی میں نے یہ بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا نہیں کہ مجھے، تو فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس کی تفصیلات میں نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یقین کیجئے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اشرف ذات خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بیان کے لیے سمندر جیسا علم اور پہاڑوں جیسا فضل درکار ہے، مگر یہ بات آپ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شخصیت اسلام کی خدمت میں سب سے زیادہ پیش رہی، جس کی جان مال اور خاندان نے سب سے زیادہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفع پہنچایا، وہ آپ کی ہی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذاتی شرافت و نجابت اور اسلام میں آپ کے مرتبہ و کمال سے ہر معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی بخوبی واقف ہے۔ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی سے اجتناب، سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف واقع ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی، ہر رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فطری اتفاق و اتحاد، مصلی رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت، خلافت بلا فصل کا مرتبہ، مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال اور جمع قرآن ایسے اعزازات ہیں جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا اور مانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف لایا کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہوتے اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوتے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پس یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے تھے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھا کرتے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق بشارت بھی بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے نمبر پر شامل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بھی انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ قیمتی لباس کی بجائے موٹے، سادے اور صاف کپڑے پہنتے تھے جو اکثر پیوند لگے ہوتے تھے۔ گھر میں رہن سہن بھی سادہ اور تکلفات سے بے نیاز تھا، ہمیشہ سادہ غذا کھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبارت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت رسول کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ آپ نے سنت رسول سے بال برابر ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان سے بڑھ کر مزاج شناس رسول کوئی نہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ ایک بندے کے سامنے دنیا مافیا کو پیش کیا گیا ہے مگر اس نے آخرت ہی کو اختیار کیا ہے، اس بات کو صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے اور رو پڑے۔ کہا کہ ہمارے ماں باپ، ہماری جانیں اور ہمارا زر و مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو مل جائیں اور اس کے بدلے میں مجھے صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت والی رات کی نیکیاں دے دی جائیں تو یہ سودا میرے لیے نفع مند ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ہے، اے ابو بکر، اللہ تم پر رحم کرے،
تم پہلے آدمی تھے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ ایمان اور اطاعت میں آپ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا اور اخلاص و محبت میں تمہارا کوئی ثانی نہ تھا۔ مشہور مورخ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ہم بلا خوف و تردید کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود نہ ہوتا تو تاریخ اسلام کا دھارا کوئی اور ہی رخ اختیار کرتا۔ جب آپ نے زمام خلافت سنبھالی تو تمام مسلمانوں کے دلوں پر خوف و مایوسی طاری تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت انگیز شجاعت اور عزیمت سے تمام فتنوں اور شورشوں کا کلا کما کر ڈالا، جس سے اسلام کا قافلہ دوبارہ شان و شوکت سے اپنے راستے پر گامزن ہو گیا۔ 13 جمادی ثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ شدت بیماری کی وجہ سے جب نماز نہ پڑھا سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ جب زندگی سے مایوسی ہوئی تو صحابہ کرام سے مشورے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا، میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ عہد خلافت میں جو مال آپ نے اپنی ضرورت کے لیے خرچ کیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کا حساب کراؤ اور میری فلاں زمین اس کے بدلے بیت المال میں جمع کر دو۔ بیت المال سے استعمال ہونے والی اونٹنی، ایک غلام اور ایک کمبل بھی واپس خلیفہ ثانی کی طرف لوٹا دیا۔ تجہیز و تکفین کے متعلق کپڑے کے بہت بڑے تاجر نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، جو کپڑا میرے بدن پر ہے اسے دھو کر اور اس کے ساتھ 2 کپڑے اور ملا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ تو پرانا ہے، کفن نیا ہونا چاہیے۔ جواب دیا، زندہ مردوں کی نسبت نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کی تدفین روضہ رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ہوئی۔ قیامت کے روز بھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے، بلکہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہداء کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی، کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ زم الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز ہم لوگوں نے بھی سنی ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ منورہ کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں مدفون ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب خاص سے سرفراز ہو گئے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان جو ہم نے آج آپ تک پہنچائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان عطا کر دے، جیسی محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، ایسی محبت ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا بڑا عالم بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی دعوت کا کام لے لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔